بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ وسط ایشیا کے صحرائی گوبی کے شمال سے بحر بیکال تک پھیلے ہوئے برف سے منجمد دشت میں رہنے والے انسان بورچیچ کہلاتے تھے، جو ٹنڈرا کے برف زاروں کے کنارے کنارے مارا پیرا کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد ہنس اور ستین کہلاتے تھے، جنہیں یونانی اسکوتائی کہتے تھے۔ ان وحشی بورچیجن قبائل میں تاتاری منگول یعنی مغول قابل ذکر ہے۔ یہ خانہ بدوش قبائل سرسبز و شاداب چراگاہوں کی تلاش میں ادھر سے ادھر مسلسل رواں دواں رہتے تھے۔ انہیں ایک جگہ قیام نصیب نہ تھا۔ یہ چراگاہوں، دریاؤں اور وادیوں کی سرزمین پر قبضے کے لیے ہر وقت برسر پیکار رہتے تھے۔ تمام جانوروں میں گھوڑا ان کا محبوب ترین جانور تھا۔ وہ گھوڑوں پر سواری کرتے تھے، ان کے بل پر جنگیں لڑتے تھے اور ان کا دودھ پیتے تھے، اور اس دودھ سے اپنی من پسند شراب خمیز بھی تیار کرتے تھے، اور بوقت ضرورت ان کی پچھلی ران پر چیرا لگا کر ان کا خون پیتے اور ان کا گوشت بھی کھاتے۔ یہ لوگ چمڑے سے بنے گول خیموں میں رہتے تھے، جو ہلکی لکڑی کی فریموں سے بنائی جاتی تھی۔ خیموں کی یہ بستیاں دور سے دیکھنے پر مشروم کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ دنیا سے الگ تھلگ یہ لوگ سب وحشی تھے۔ بہر طور انہوں نے جنگلی گھوڑوں کی سواری سیکھ لی تھی۔ یہ لوگ دنیا کے متمدن علاقوں سے ہمیشہ دور ہی رہا کرتے تھے۔ طاقتور قبائل کمزور قبائل کو اپنا غلام بنا لیتی تھی، اس لیے ان کی جنگ عموماً تنازل بقا کے زمرے میں آتی تھی۔ مذہب چینی میں ان وحشی جنگجوؤں کو شیاطین کہتے تھے۔ قدرت نے انہیں چریرے بدن اور سخت جلد عطا کی تھی۔ ہاتھ اور کندھے بہت ہی طاقتور اور پنجے اتنے مضبوط کہ وہ انسان کی کمر کو تیر طرح موڑ کر توڑ دیتے تھے۔ وہ سردی اور پیاس کو برداشت کرنے کی بے پناہ قوت رکھتے تھے۔ جاڑے کی راتوں میں بڑے بڑے درختوں کا آلاؤ جلا کر ان کے قریب ننگے بدن سوتے، انگارے چٹخ چٹخ کر ان کے بدن پر گرتے، مگر انہیں اتنی پرواہ نہ ہوتی تھی جتنے کیڑے کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ان کے حواس جانوروں کی طرح تیز، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مگر بری اور تریچی تاریکی میں بھی درندوں کے مانند دور تک دیکھ سکتی تھیں۔ وہ بستر پر خواتین سے لطف اندوز ہونے کے بجائے گھوڑوں پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ سردار کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی بیوی اپنے قبیلے کے بجائے کسی دوسرے قبیلے سے بزور بازو حاصل کرے۔ وہ زندگی سے ایک ضدی جونگ کی طرح چپکتے رہتے تھے۔ تمام قبائل میں منگول کو عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ قبیلہ تمام قبائل کی نسبتاً سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ چنگیز خان نے جب آنکھ کھولی، اسے یہی وحشی سفاک اور بے رحم معاشرہ ملا۔ 13 سال کی عمر میں یتیم ہونے والے تیموچن چنگیز خان اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے صحرائی گوبی کے وسطوں کو عبور کر کے طوفانی بلاخیز کی طرح ایک عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے نام سے بڑے بڑے سلاطین دورہ کام چاہتے تھے۔ اس کی تربیت دیگر قبائلی بچوں کی طرح قبائلی اصول و ضوابط کے مطابق کی گئی، مگر وہ اپنے ہم عصروں سے فطری طور پر الگ تھلگ اور منفرد ہی رہا۔ قوت برداشت وہ پہلی چیز تھی جو تیموجن کو ورثے میں ملی۔ اس کا باپ اپنے قبیلے کا سردار تھا، جو 40,000 خیموں پر مشتمل تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کے شب و روز بہت ہی کٹھن گزرے۔ اسے دوسرے نو عمر لڑکوں کے ساتھ کئی دن زمین پر ہی رہنا پڑتا تھا۔ 4 روز تک اسے پکا ہوا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا تھا اور گوشت کے چند خشک پارچیوں پر ہی گزارا کرتا اور اکثر فاقہ بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ان حالات نے اسے اپنا کندن بنا دیا۔ اس نے بڑی پامردی، ہمت اور جرأت سے تیموجن سے چنگیز خان تک کا سفر کیا۔ وہ انتہائی ذہین اور فطین تھا۔ اس نے اپنے ذہانت کے بل بوتے پر غیر منظم قبائلی گروہوں کو منظم کیا اور ایک ہی جھنڈے تلے انہیں مرکزیت عطا کی۔ اجٹ اور ان پڑھ چنگیز خان نے اپنی وحشی قوم کو یاسا کی شکل میں نہایت ہی کارآمد دستور العمل اور ضابطہ قانون دیا۔ جب ہم نے یاسا کا مطالعہ کیا تو بلا شبہ چنگیز خان کے ذہن رسا کی داد دینی پڑتی ہے۔ یاسا نے وحشیوں کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ انہوں نے اس پر عمل پیرا ہو کر مذہب اور ترقی یافتہ اقوام کو وہ ناکو چنے چبوائے جس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب تک کوئی اقوام اپنے آئین کی پاسداری نہ کرے، اس وقت تک وہ قوم سربلند و سرفراز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے چنگیز خان نے یاسا کی خلاف ورزی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا تھا۔ اس قانون کے چیدہ نکات درج ذیل ہے۔ چوری کرنا، کسی کا گھوڑا چھیننا اور زنا واجب القتل جرم ہے۔ دوسرا، ایسی اولاد جو والدین اور بڑوں کی عزت نہ کرے، غریبوں کو نیچا دکھانے کی بجائے ان کی عزت کرنا۔ چوتھا، اپنے ملک و قوم کے خلاف غداری کرنا ناقابل معافی جرم ہوگا۔ پانچواں، منگول کا آپس میں لڑنا حرام قرار دیا گیا۔ ہر منگول پر یہ حرام ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے۔
اور جب تک پرچم میدان جنگ سے نہ ہٹایا جائے اس وقت تک لوٹ کسوٹ کرنا جرم ہے۔ بیویوں پر بلا وجہ شک کرنا تشدد کرنا جرم ہے اور بیویوں پر اپنے شوہروں کی فرمان برداری لازمی قرار دی گئی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کرے گا اور اسے اپنے سردار کی عزت کرنا واجب ہے۔ مہینے میں صرف 3 دن شراب پینے کی اجازت ہوگی اور نشے میں اس قدر مدہوش ہونے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کو تبلیغ اور مکمل مذہبی اجازت ہوگی۔ یہ سب قوانین کی ایک لمبی چوڑی فہرست تھی جس کی آخر میں چنگیز خان کے مہر تصدیق ثابت تھی۔ یسا سے ان وحشی اور غیر مذہب قبائل کو وہ قوت عطا ہوئی کہ چنگیز خان اپنی کھلی آنکھوں سے ان منتشر اور غیر منظم گروہوں کو منظم اور متحد لشکر بنتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ان بے لگام جنگلی گھوڑوں پر اپنی لگام اور زین کسے اور انہیں صحرائے گوبی سے دوڑاتا ہوا باہر دور لے جائے۔ وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہو کر اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں میں سے وہ لوگ جو راحت اور مصیبت میں میرا ساتھ دیں گے اور جن کی وفاداری آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوگی، ان سب کو مغل کا لقب دیتا ہوں۔ تم دنیا کے تمام جانداروں سے زیادہ طاقتور ہو اور تم ایک دن سب پر حکومت کرو گے۔ اس نے وحشیوں کو انداز جہاں بانی سکھا دیے۔ یاسا نے کچا گوشت چبانے اور گھوڑوں کا دودھ پینے والوں کی زندگی بدل دی۔